ادارے کے گزشتہ 2 سالوں میں جو محنت کی. ماضی کی طرف میں اس لیے نہیں جاتا کہ ماضی بھول جانے کے لیے نہیں ہوتا. ماضی اس لیے ہوتا ہے کہ ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ حال میں سرزد نہ ہوں، تاکہ ان کو دوبارہ ہم ریپیٹ نہ کریں، اور پھر اپنے حال میں جو کچھ ہم کریں وہ ماضی کی غلطیوں کی ان کو پیش نظر رکھ کے کریں، تاکہ ایک تو غلطیوں کا اعادہ نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ ہماری پرفارمنس بہتر ہو. نیب نے گزشتہ 2 سالوں میں تقریباً 600 سے زیادہ ریفرنسز فائل کیے. ٹوٹل ریفرنسز جس وقت فائل ہو چکے ہیں ان کی تعداد 1235 کے قریب ہے، اور اس میں 900 ارب روپے کی خطیر رقم انوالو ہے. ہم پوری طرح کوشاں ہیں کہ جلد از جلد ان مقدمات کا فیصلہ ہو، اور یہ 900 ارب کی خطیر رقم جو ہے وہ حکومت کے خزانے میں جمع کرائی جائے. اور یہ جمع کرائی جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہماری مالی حالت کو اتنی زیادہ خوبصورت اور بہتر نہیں ہے. تو بنیادی بات جو میں نے اس خواہش کا اظہار کیا ڈی جی صاحب سے کہ میں آئیون سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، اور میں نیب کے افسران سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جن مقدمات کو ڈیل کرتے ہیں وہ وائٹ کالر کرائم ہے. وائٹ کالر کرائم 100% ڈیپینڈ کرتا ہے ڈاکومنٹری ایویڈنس پہ. صرف آپ کا کام اس ڈاکومنٹری ایویڈنس کی سیکوینس وائز کلیکشن ہے، اور اس کے بعد پراپر طریقے سے متعلقہ جو پراسیکیوٹر ہیں وہ اس ڈاکومنٹری ایویڈنس کو کورٹ کے سامنے ایگزیبٹ کرا دیتے ہیں، اور کیس جو ہے وہ تقریباً 90% وہ فائنلائز ہو جاتا ہے. یہ بڑے شد و مت سے کہا جاتا ہے کہ جی وہ نیب نے تو مقدمات کو لاجیکل اینڈ پہ پہنچا ہی نہیں رہی. میرا خیال ہے کہ شاید لاجیکل اینڈ کی مجھے دوبارہ ڈیفائن کرنا پڑے گا. نیب کا لاجیکل اینڈ اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب ایک کمپلینٹ انکوائری میں، انکوائری انویسٹیگیشن میں، انویسٹیگیشن ریفرنس میں، اور پھر ریفرنس ہم عدالت میں فائل کر دیتے ہیں. عدالت میں ریفرنس کو فائل کرنے کے بعد نیب کی طرف سے یہ کیس کا لاجیکل اینڈ ہے. اب اگر قانون میں تو یہ ہے کہ جی ان مقدمات کا فیصلہ 30 دنوں میں ہونا چاہیے، لیکن میں خود 35 سال تقریباً ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سے لے کر مقام چیف جسٹس صاحب پاکستان تک رہا. جج صاحبان کی تعداد بہت کم ہے، اور ہر دور میں ارباب اختیار سے یہ گزارش کی جاتی رہی ہے کہ ججز کی تعداد میں اضافہ کریں. اور میں پھر متعلقہ جو اصحاب ہیں، جو ارباب اقتدار ہیں، ان سے عرض کروں گا کہ ججز کی تعداد میں اضافہ ہوگا تو یہ ان ریفرنسز کا فیصلہ ہوگا. ان ریفرنسز کا فیصلہ ہوگا تو 900 ارب کی جو رقم ہے وہ برآمد ہوگی، اور اس کے بعد وہ حکومت کے خزانے میں جمع کرائی جائے گی. میں اس الزام کی شد و مت اور پرزور طریقے سے میں اس کی تردید کرتا ہوں کہ نیب کے بیہاف پر کسی قسم کا تساہل ہے، کیونکہ ریفرنس فائل ہو جانے کے بعد نیب کا کوئی کردار باقی نہیں رہتا. ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی وہ نیب تو مقدمات کو بہت زیادہ ڈریگ کرتی ہے، بہت زیادہ اس میں عرصہ لگ جاتا ہے. نیب کا تو کوئی احتساب کرنے والا نہیں ہے. نیب کا احتساب تو پہلے دن سے شروع ہو جاتا ہے جب آپ کسی کو اریسٹ کرتے ہیں. آپ تمام اصحاب نیب ایز اے ہول بشمول چیئرمین، ہمارے پاس تو کسی آدمی کو 24 گھنٹے سے زیادہ زیر حراست رکھنے کا اختیار نہیں ہے. ہم اریسٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد امیڈیٹلی کورٹ کے پاس پیش کرتے ہیں ریمانڈ کے لیے. اور ریمانڈ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ریمانڈ عدالتیں اس لیے نہیں دیتی کہ جی وہ یہ کیس نیب نے رجسٹر کیا ہے ڈیلیجنٹ اپلیکیشن آف مائنڈ کے ساتھ، اور آفٹر ہیونگ اے تھارو اسکروٹنی اس کو کورٹ فیل کرے کہ آرگویبل کیس بن رہا ہے، پریما فیشائی کیس بن رہا ہے، تو اس کے بعد آپ کو ریمانڈ ملتا ہے. اس کے علاوہ پھر ہائی کورٹس موجود ہیں، سپریم کورٹس موجود ہیں،
قدم قدم پہ نیب کا احتساب ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ جی نیب بے لگام ہو گیا ہے یا نیب کا احتساب نہیں ہو رہا، یہ بالکل ایک منفی تاثر ہے اور اس کو میں رد کرتا ہوں. میں صرف آپ سے گزارش یہ کر رہا تھا کہ چونکہ آپ کا کیس وائٹ کالر کرائم ہے اور ڈاکومنٹری ایویڈنس پہ بیس کرتا ہے، لہٰذا آپ قانون شہادت کے وہ حصے ضرور پڑھیں کہ جو ڈاکومنٹری ایویڈنس سے ریلیٹ کرتے ہیں، اور پراسیکیوٹر صاحبان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ڈاکومنٹری ایویڈنس کورٹ میں کس طریقے سے ایگزیبٹ کرایا جاتا ہے. مجھے ایک دو باتوں کا بہت دکھ ہے کہ کچھ ہمارے کیسز جو کہ بہت بہتر کیسز تھے، مطلب جاندار کیسز تھے، جن میں ایکویٹل کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، وہ محض اس لیے ان کا ایکویٹل ہوا کہ کسی میں اوریجنل ریکارڈ نہیں تھا، کسی میں فوٹو کاپیز تھی، کسی میں پراپر اٹیسٹیشن نہیں تھی، کسی میں پراپر طریقے سے ان کو ایگزیبٹ نہیں کرایا گیا تھا. تو یہ بنیادی باتیں ہیں. مطلب ہر بات ایز چیئرمین میں ٹالریٹ کر سکتا ہوں، لیکن انیفیشنسی اور بددیانتی میں ٹالریٹ نہیں کروں گا. اور یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے چند آئی اوز ایسے ہیں، میں پراسیکیوشن برانچ میں بعد میں جا رہا ہوں، لیکن کہ جن کو میرا خیال ہے کہ انویسٹیگیشن کی ABC کا پتہ نہیں ہے. کسی چیز کا نہ جاننا یا علم نہ ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو درست نہ کرنا، پھر سیکھنا نہ، پھر کتابیں نہ پڑھنا، پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی ججمنٹس نہ دیکھنا، اور بالکل کورٹ کے سامنے بلینک حالت میں پیش ہو جانا، اور انویسٹیگیشن اس طریقے سے کرنا کہ یا تو ڈیلیبریٹلی اس میں لوپ ہولز چھوڑ دیے جائیں، اور یا پھر انیفیشنسی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اہم ترین چیزیں جو شامل ہونی چاہیے انویسٹیگیشن رپورٹ میں وہ شامل نہیں ہوتی. تو اس میں صرف IO پر ذمہ داری فکس نہیں ہوگی. نیکسٹ ٹائم ان فیوچر IO کے بعد پھر کیس آفیسر آتے ہیں، ڈیسک آفیسر آتے ہیں، اس کے بعد آپ متعلقہ ڈائریکٹر ہیں. میں ایکشن پہ ڈائریکٹر صاحبان سے شروع کروں گا. مطلب میں کسی صورت میں یہ ٹالریبل نہیں ہوگا کہ انتہائی محنت سے بنایا ہوا ایک جاندار کیس محض آپ کسی بھی IO کی نااہلی کی وجہ سے اس میں ایکویٹل ہو جائے. This will not be tolerated in future and I am telling you in very clear terms. مجھے ویسے انگریزی بیچ میں سے نہیں بولنی چاہیے کہ میں جب سپریم کورٹ میں تھا تو ایک پٹیشن آئی تھی کہ جی ہماری قومی زبان اردو ہے، اور اگر اردو کو ہم پیٹرنائز نہیں کریں گے تو کون کرے گا. وہ چونکہ میرے بینچ میں فرسٹ ہیئرنگ اس کیس کی اتفاق سے میں نے کی، تو اس دن کے بعد یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ سوائے وہ لوگ جو انگریز ہوں گے یا فارنر ہوں گے ان کے علاوہ جو ہے نا انگریزی نہیں بولی جائے گی، اردو میں بات چیت کی جائے گی. اور میرا خیال ہے آپ سارے اردو سمجھتے ہیں، اگر کوئی صرف انگریزی سمجھتا ہے تو مجھے بتا دے، بعد میں اس کو علیحدہ ایڈریس کر دوں گا، لیکن اس وقت آپ اس کو کافی سمجھیں. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ انیفیشنسی بالکل ٹالریبل نہیں ہے، ڈس آنیسٹی بالکل ٹالریبل نہیں ہے. اور ایک بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جب ہم میں سے کوئی بھی ڈس آنیسٹی کرتا ہے اور اس کا یہ خیال ہو کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا تو بالکل غلط ہے. ایک آدمی اگر آپ کے پاس رائے آپ کو آفر کرتا ہے تو باہر جا کے بتاتا ہے کہ جی میں پہاڑ دے کے آ گیا ہوں، مطلب وہ یہ نہیں کہتا کہ جی ہماری صرف بات چیت ہوئی ہے. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ کم سے کم لوگوں کو ملیں جو کہ جن کی تفتیش آپ کے پاس ہے یا جن کے مقدمات آپ کے پاس ہیں، بلکہ ملنے کی ضرورت بھی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ٹیلی فون کو اوائڈ کریں. اور تیسرا یہ کہ چند شکایات سکھر ریجن سے ڈس آنیسٹی کی موجود ہیں جن پہ میں پہلے خود پروب کر رہا ہوں. اگر میں سیٹسفائی ہوا کہ جی ٹھیک ہے یہ تو کیس بن رہا ہے تو اس کے بعد پھر اس پر میں مکمل انکوائری اور قانون کے مطابق جو بھی ہوگا وہ میں کروں گا.